أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اگر شک ہو اور یا معلوم ہو کہ نہیں ہے، یہ فرق عروۃ الوثقی میں صاحب عروہ نے نقل کیا ہے، یعنی کہ اگر شے یا چیز یا روایت یا حدیث انسان کو یقین نہ ہو کہ امام نے فرمایا ہے اور اس کو یقین ہو کہ امام نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا ہے، تو اس کی اور وہ اس کو امام کی حدیث کے عنوان سے بیان کر دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے۔ اگر آپ امام کی بات نہیں، اگر آپ بھی یا آپ سے کوئی بھی عام شخص اس کے منسوب کوئی بات کہیں جو اس نے نہ کہی ہو تو یہ جھوٹ ہے، تو معصوم اور جھوٹ حرام ہے۔ شخص عادي مؤمن أو فاسق تنسب فالشي اللي ما قايل هذا كذب ما يجوز. وہ جو کہا ہے ما شئتم وہ درجات کے بارے میں ہے، ما شئتم مو معنى حتی شک کے ساتھ یہ جھوٹ ہے، ليس یعنی کہ عام انسان کی طرف بھی شک کے ساتھ آپ کسی بات کو نسبت نہیں دے سکتے، چھ بجے سے کہ معصوم۔ أدري كذب يوم كذب هذا حتى مع الشك هذا كذب لا يجوز حتى بالنسبة إلى إنسان عادي ما يجوز. السلام عليكم. اگر قاضی حکم واقعی کو جانتا ہو تو پھر حکم ظاہری پہ عمل نہیں کر سکتا، اسے حکم نہ کرے۔ کفایہ میں اور دیگر اصول کی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا متاخری۔ اگر قاضی حکم واقعی و میدونه یعنی جب دو عادل کہیں کہ یہ پانی طاہر ہے، حکم ظاہری اگر یہ واقعا نجس ہو تو یہ حکم تو حکم طہارت اصلا حکم نہیں، یہ معذر ہے خالی، کیونکہ دو عادل نے کہا ہے یا غلطی سے کہہ دیا ہے، وہ انسان جس کو نہیں معلوم ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں تو یہ تعبیر جو حکم ظاہری ہے یہ تسامح کے ساتھ ہے، وَإِلَّا اس کے لیے صرف معذر ہے، چونکہ شریعت نے دو انسان عادل کی گواہی کافی مانی ہے کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، لہٰذا یہ معذر ہے، یعنی خدا کے نزدیک عذر پیش کر سکتا ہے اپنی غلطی کا، نہ کہ اس کے کہنے سے حکم ظاہری بدل جائے گا۔ وضو گرفت چون دو تا عادل گفتن این طاهره و واقعا متنجس بوده و وضوش باطله نمازش باطله. باب قضا میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان قسم کے ذریعے سے اور گواہ کے ذریعے سے حکم کروں گا۔ خدا نے جناب داؤد سے بھی یہ کہا کہ میرے نام پر قسم کھلواؤ یا ان سے دلیل مانگو۔ انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خدای عز و جل هم به حضرت داود علیه السلام خطاب فرمود اطلب منهم البینه و اضفهم الى اسمی و حلفهم. این نه در جایی که میدونه این خلاف واقعه، نه اگه قاضی میدونه خلاف واقعه ولو بینه. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چونکہ
خدا نے ان کو یہ مسئولیت نہیں دی تھی، یہ ذمہ داری نہیں دی تھی کہ اپنے علم غیب کا استعمال کرے، لیکن غیر معصوم ہے. قاضی کے پاس دو شخص آئے کہ ایک کہے کہ میرا گھر ہے، دوسرا کہے میرا گھر ہے. ایک آدمی کے پاس دو شاہد ہوں، عادل گواہی دیں، قاضی کو معلوم ہو کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، کیا حکم کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ حکم نہیں ہے. و قاضی میدونه این شاهدا عادلن اما اشتباه کردن، میتونه حکم کنه؟ نه. دیکھیں یہ دلیلیں یہ کبھی کبھی انسان کو حکم صحیح حکم تک پہنچاتی ہیں، کبھی غلط حکم تک پہنچاتی ہیں. اگر صحیح پہنچایا فبہا، اگر غلط پہنچایا اور اسے کوتاہی نہیں کی ہے تو یہ معذر ہے، یعنی خدا کے نزدیک یہ عذر پیش کر سکتا ہے، اپنی غلطی کا عذر پیش کر سکتا ہے. یعنی فی المقامات ببالی اکو روایہ ہے ربوبیت کی نسبت غیر خدا کی طرف دینا جھوٹ ہے. کیا جھوٹ نہیں؟ الربوبیہ ہم کذب لغیر الرب، الربوبیہ لغیر الرب عز وجل مو كذب كذب. ببالي اكو حديث هاي بعد قیام یا مصدر ہے یا اسم مصدر ہے عربی قواعد کے لحاظ سے. قیام جب لوگوں کے لیے استعمال ہو یعنی ان کی زندگی روبہ راہ ہو، ان کی زندگی صحیح ہو. قوام زندگی سے مراد اسم مصدر ہے، یعنی سبب این که مردم قائم باشن، یعنی زندگیشون خداوند عالم نے کعبے کو بنا کیا تاکہ لوگ قائم رہیں. قائم رہیں مراد یعنی ان کی زندگی کے امور مرتب رہیں. خدای عز وجل مسجد الحرام کعبه مقدسه را قرار داده که سبب اقامه مردم باشه، قیام مردم، قیام اونم همینه. بله بله. دیکھیں فارسی میں آسان طریقہ بتایا گیا کہ اگر اس کے معنی میں دال و نون آخر میں یا تا و نون آخر میں آتے ہیں تو وہ مصدر ہے، نہیں تو اس میں مصدر ہے. یکی از این دوتا اگر به فارسی دال و نون و تا و نون داره میشه مصدر. یہ ظاہر ہے کعبے سے مراد وہ جنگہ ہے، یہ تو ظاہر ہے جو اس کے پتھر دکھ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے کعبہ، اصل وہ زمین ہے، وہ جنگہ ہے، وہ مقام ہے. چون زمینه، چون مکانه، این آجرای کعبه است، یعنی ظاهرش اینه. وقت محل قیام میشه، وقت نسبت به مضاف در مضاف الیه، نسبت به مضاف الیه در مضاف، این جزء مجازات متعارفه است. ہم ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. خداوند عالم نے اس طرح سے معاملہ رکھا ہے کہ ایک بہت اچھا انسان ابو ذر کی طرح صحابی پیغمبر ہو اور ایک منافق بھی صحابی پیغمبر ہو. قرار داده که هم یک آدم خوب از اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ مثل ابو ذر سلمان. اب اس کے طریقے ہیں جاننے کے کہ یہ واقعا عادل ہے کہ نہیں ہے. قرآن کریم فرموده کلا نمد. بعض علماء نے ایک عادل کی گواہی بھی اس سلسلے میں قبول کی ہے. کلن مختلف ہے، یعنی کل ایک حکم سب کے لیے نہیں لگایا جا سکتا. یا کسی معاشر باشه اطمینان پیدا کنه به این جهت، یا دو تا عادل بگن یا یه عادل بنابر قول این که یا علا کل مختلفه.
یعنی شرط صحت نه شرط صحت، اما خب گاهی ممکنه باشه، در بعضی ها گاهی ممکن. بله بله بله. غسل میں ایک یہ خطا جو ہے تطبیق میں ہے. دلیل نے کہا ہے غسل کرے. جماعتی گفتن منم برداشتم همینه، در غسل ها این خطایی در تطبیقه، یعنی این تباین نیست در غسل ها. اب اگر کوئی انسان ہے کہ اسے نہیں معلوم حکم، دلیل نے کہا غسل کرے. اس انسان کو حکم ہی نہیں معلوم کہ اس یہاں پر غسل واجب ہے. یہ دلیل نے نہیں کہا ہے کہ غسل کی نیت وہی ہو جس چیز کا غسل کر رہا ہے. یہ دلیل نے نہیں کہا ہے. اور اس کو علماء کی ایک پوری جماعت نے قبول کیا ہے. قربا میں بھی موجود ہے یہ مسئلہ. جیسے دلیل نے کہا ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت مستحب نوافلہ نماز پڑھو. اب انسان نافلہ مغرب کی نیت سے پڑھے ضروری ہے یا نہیں؟ 2 رکعت نماز ہے، وہ پھیلا پڑھ لے اور 2 رکعت نافلہ کی مسجد پڑھ لے، 4 رکعت نماز ہو جائے گی اس کی مغرب و عشاء کے درمیان. کیونکہ صاحب عروہ ایک بہت جماعت علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس بات کو قبول کیا کہ کوئی انسان اس طرح سے کر لے تو اس کو دونوں کا ثواب ملے گا. کیونکہ یہ اللہ بشرط کے قانون ہے تو دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں. هم ثواب 4 رکعت نافله گیرش میاد، هم ثواب نماز قفیله. بعد نیه من عرض کردم اگه عام و خاص باشه مطلق و مقید باشه. دیکھیے اگر 10 غسل بھی اس کی گردن پہ ہوں تو اگر اسے ایک غسل کر لیے تو کافی ہے، سب اس کی ذمہ سے اتر جائیں گے. بشرطے کہ نیت کے ساتھ کوئی غسل کی نیت کرے. نه اما نیت غسل کرد، قصد قربت و خلوص هم بود، ظاهرا کافیه. چون بله 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 اما اگر نیت بکنه، اگر اسے مستحب میں نیت نہیں کی، اسے معلوم ہی نہیں ہے. ها نه در مستحب معلوم نمیدونیم، یعنی اگه چند تا غسل مستحب هست مثلا این نمیدونه این را نیت نکردن من اعمال بالنیات معلوم نیست. اما در غسل واجب چون دلیل گفته غسل کنه نگفته به چه عنوان، وقتی لا بشرط اجتمع معارف الشرط. بله اهلا وسهلا اهلا وسهلا موفق. أسأل الله القبول مني ومنكم، موفقين إن شاء الله. سلامي له ولهم جميعا. اس مسئلے کو عربہ میں بیان کیا گیا کہ یہ شخص حج نیابت کو انجام دے. بعض نے کہا ہے کہ اگر نیابت خاص نہ ہو تو پہلے اپنا حج انجام دے. این تو عروه داره، این باید حج نیابت انجام بده. اگر نیابت مطلق تھی تو پھر اپنے حج کو انجام دے گا، جو نیابتی حج اس کو بعد میں انجام دے گا. اور اگر اسے شرط رکھی ہوگی اسی سال نیابت کرے تو پہلے نیابت کا حج انجام دے گا، اس کے بعد اپنا حج انجام دے گا. حرف خوبه باید حج خودشو انجام بده. یعنی ارتکاز
دیکھیں اگه قانون ہے ارتکاز العقود باشه طابعۃ لازم نیست للقصود، یعنی مستشرع اینجا جو ارتکاز قید ہے، ولو عرفی یعنی جو معاملہ باشه آپس میں کیا ہے، جو یعنی معاہدہ آپس چون میں کیا، مثلا وہ نیت مسئله کے لحاظ اینه سے اور که قید کے لحاظ سے اگر اون معلوم مجرم ہو کہ کیا بات کی ہے، مستاجر ایک دوسرے نے ایک ان ذہنی طور پہ معلوم ہو کہ چیه یہ کس چیز کے العقود تابعة قید ہے، کس چیز کی للقصور شرط ہے، تو قصد اسی پہ عمل کیا مجرم جائے گا. مستاجر ولو ارتکازا چی باشه عقد اجاره منعقد بر اون شده دیگه. اپنا حج کر سکتا ہے اگر سامنے والے کو راضی کر لے بود ارتکاز این بود که اجاره رو کہ میں اس امسال سال اپنا حج انجام کروں گا، اگلے بده سال و تمہارا حج حج کروں گا. خودش بله مگه اون طرف رو راضی کنه به این که اگر نتون عقد بر امسال شده العقود تابعة للقصور. بزرگ علماء ظاہراً علامہ مجلسی نے بھی کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے روز عاشورہ لعن کی اور بد دعا کی امام حسین علیہ السلام نے بزرگان فرمودن یکشون ظاهرا علامه مجلسی رضوان کہ الله خدا تم علیه سے تم عید کو که چھین حضرت لے، سید الشهدا یعنی اب اس صلوات طرح الله سے علیه امور رہیں گے کہ نہ عید دعاشون عید ہوگی، نفرین کردن نہ عید قربان فرمود ہوگی. الله یہ بد وفقكم دعا ہے امام الله علیہ السلام کی. این نفرین حضرته که اینا جوری روششونه که نه عید فطرشون فطر واقعیه نه اضحاشون اضحای واقعیه. اگر کوئی انسان اعمال حاجی کر ها سکتا ہو اسباب تقیه اور اس کے لیے کوئی استعمال مسئلہ داره. نہ ہو تو صحیح اگر تاریخ کے لحاظ سے کرنا، کسی ورنہ چونکہ عام طور آزاد سے آزاد باشه نہیں ہے، نہیں کر سکتا. بتونه اس ولی لحاظ ائمہ عموم علیہ نمیتونه السلام نے کہا آزاد نیستن کہ جس طرح و لوگ اگرم عرفہ کریں اور آزاد باشن عرفات میں خودش جائیں جا کے کرو، فرضی یه اپنی نفر تاریخ پہ کرنا خدمت ضروری نہیں عامه ہے مردم کیونکہ ائمہ نے اجازت دی باشن ہے. اگر عروہ میں موجود ہے آزادشون یہ آزاد مسئلہ. نیستن خود ائمه هم علیهم السلام فرمودن الاضحى یوم یضحی الناس یعنی بعض اعمال علماء نے تو یہاں تک کہا ثانوی کہ اگر پیدا علم میں کرده خلاف ہو با همونو کہ انجام غلط بده تاریخ پہ حج تمام ہو رہا ہے، تب بھی چونکہ جماعت معصومی علیہ هست الصلوۃ فقها که والسلام عروت نے داره اپنے مثلا زمانے میں مثل حکم دیا. نمیدونم حالا شک کردم عروت یا جای دیگه جماعتی کیونکہ برگزار معصومی میکنن علیہ اگه الصلوۃ علم والسلام کو بالخلاف یقیناً ان 200 سال میں جب معصومین کے پاس حکومت اگه نہیں علم تھی بالخلاف اور وہ حج پہ جا باشه رہے تھے اور این که حکومت زمان کبھی معصومین اکثر حج یہ شرطی یقیناً ہوا کہ نیستا معصوم نے ایسی تاریخ میں حج کیا که جو خود واقعی تاریخ نہیں تھی، لیکن معصومین پھر بھی معصوم نے در اسی این طرح حج کیا سال اس طرح لوگ کر یقینا رہے تھے. بعضی مواردش تو یہ علم دلیل ہے کہ بالخلاف ہم بوده ان کے مع ساتھ حج ذلك کریں. نفرمودن اگه علم بالخلافه به واقع عمل کنید. جماعت اینجور گفتن منم برداشتم همینه بله. ہاں اگر کوئی انسان کر سکتا ہو بغیر کوئی عسر و حرج کے جا سکتا ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. گاهی تقیه است گاهی حرج اما به نتیجه اگر کسی میتونه تنهایی بدون حرج داره انجام بده قاعدتا باید انجام بده. تو اگر وہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے. ائمہ علیہ السلام کے ساتھ مسئلہ خود یہ تھا کہ وہ نہیں ائمه کر علیهم سکتے تھے، کیونکہ السلام اگه بہرحال میخواستن ان به پر واقع نظر تھی، عمل اور بکنن اگر وہ کہتے پیدا تو کچھ لوگ دوسرے میشده حساب سے کرتے ولی تو مسائل نبوده. پیدا ہوتے. اصحابم همینجور وقت اگه میگفتن یه عده انجام میدادن خلاف تقیه میشده. و علیکم السلام و رحمت. اسأل الله التوفیق. اسأل الله التوفیق. جوان چاہے وہ عراق میں ہوں، چاہے جميعا ان شاء الله. پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، ان کے لیے ضروری ہے وہ جوان جو امام زمانت اللہ تعالی فروش الشریف کے منتظر ہیں کہ وہ الشباب في پہلی بات العراق تو وفي غير واجبات اور العراق محرمات کے سلسلے الكل میں خصوصا کسی الشباب قسم کی کوتاہی نہ الالتزام. کریں، یعنی الشباب واجبات کو النهدوي انجام سماحة دیں اور المفتي محرمات کو عجل ترک الله کریں. فرجه الشريف الالتزام بالواجبات والمحرمات. الالتزام باتيان الواجبات والالتزام بترك المحرمات. بله
آپ دو چیزیں پوچھ رہے ہیں، وہ دلیل جو کہہ رہی ہے واجب وہ ظاہر ہے، وہ دلیل نہیں ہے، صرف ظاہر ہے۔ اور اگر ظاہر اور نص میں ٹکراؤ ہو جائے تو حمل ظاہر نص پہ ہوتا ہے، یعنی جو اصل عبارت ہے اس کے اوپر ہم معنی کو تطبیق دیں گے، حمل ظاہر بر نص میکنیم، چون اگر عمل کیونکہ اگر ہم نص کے اوپر عمل کریں گے، عین عبارت پہ عمل کریں گے تو ہم نے یقیناً ظاہر پہ بھی عمل کیا، لیکن اگر ہم ظاہر پہ عمل کریں گے تو نص کو کنارے کرنا پڑے گا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو غسل جمعہ واجب ہے وقت این که لا بأس به ترک یعنی نه فیه ہاں البأس البتہ یہ باید اونو کلن کنار بذاریم، اما اگر ہم یہ کہیں کہ یہ نص جو یہ نص جس کو ہم نص کہہ رہے ہیں حکم، یہ واجب پہ دلیل نہ مان رہے ہوں تو پھر حکم دوسرا ہو جائے گا۔ اور یہ کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، تو اگر آپ دیکھیں تو پوری فقہ میں ہر بحث میں اس طرح کے مسائل ہم پر موجود ہیں، قضایا پہ چلے جائیں، طہارت پہ چلے جائیں، کہ فقہا نے عمل نہیں کیا۔ خیلی از روایاتی که عمل نکردن فقها تو به اگر عمل نکردن اگر مشہور اعراض کسی شهرت عظیمه روایت سے اعراض کرے، یعنی سامنے سند معتبر ہے لیکن علماء نے اس روایت پہ عمل نہیں کیا ہے، تو اس کو اعراض کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، رسول کی اصطلاح میں۔ اگر اعراض کیا ہو اہل فن نے تو پھر وہ روایت اپنے سند سے ہٹ جاتی ہے، اپنے اعتبار سے ہٹ جاتی ہے۔ ہمارے پاس صحیح السند روایت ہے کہ لوہا نجس ہے، لیکن کسی علماء نے اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کیا، تو صحیح السند ہونے کے باوجود بھی لوہے کی طہارت کو حکم دیا ہے۔ دلیل دیگه داره که نجس نی، وقت نجس حمل بر تنزیه میشه و عمل به هر دو میشه۔ مشہور نے اگر اعراض کیا ہو، یعنی فقہا میں 100 میں اگر ایک یا دو فقیہ نے اگر اس روایت پہ عمل کیا تو وہ قابل اس کے اندر نہیں ہے، وہ اعراض کے حکم میں رہے گی۔ تو 100 تا فقیه یکی دو تا عمل کردن، یکی دو تا سه تا، هر 100 تا تو 1000 تا شاید 10-15 تا نباشن که عمل کرده باشن۔ یہ روایت صحیح ہے لیکن اس کی وہ معنی نہیں ہے جس کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اعراض کیا فقہا نے۔ سلام علیکم۔ ای شلون زواج هذه مسألة بالنسبة للرجل يتزوج من الطوائف الإسلامية، یہ جو شادی کا مسئلہ ہے، اس میں اگر مرد دیگر طوائف اسلامیہ سے شادی کرے جو ناصبین نہ ہوں تو جائز ہے، لیکن لڑکی کی شادی کرنا غیر مذاہب میں اس پہ علماء میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر خاتون کو یہ علم ہے کہ میں ایمان پر باقی رہوں گی، میرے عقائد کے اوپر مسئلہ نہیں آئے گا، تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں۔ یعنی اگر زوجہ کے عقیدے کے اوپر وہ مؤثر نہیں ہوگا اور اثر انداز نہیں ہوگا تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں۔ ایک جماعت نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر اس کو یقین ہو کہ میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے تو وہ، میرا نظریہ بھی یہی ہے، اکثر اور بہت سے علماء کے دیگر علماء کا نظریہ بھی یہی ہے کہ وہ کر سکتی ہے شادی، لیکن کفار کی جہاں تک بات ہے کفار کی جہاز غیر اہل کتاب میں اصلاً جائز نہیں ہے، نہ غیر کتابی لڑکی سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے، نہ غیر کتابی مرد سے مسلمان عورت شادی کر سکتا ہے۔ على كل المسألة كل واحد لازم يرجع إلى مرجع تقليده۔ ہاں
اطلاقات ہے، مطلق بیان ہے، اي لا ما يجوز باقاعدہ حکم صریح موجود ہے کہ جائز نہیں ہے. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طبعا هذا عند جماعة حمل على الكراهة باعتبار الروايات تدل على الجواز. يعني الرجل اگر مرد مسلمان مرد امرأة كتابية کتابی خاتون سے شادی کرے تو اکثر علماء نے جواز سے قائل ہیں کہ جائز ہے. لا تمسكوا ظاهره التحريم. البتہ ایک جماعت کا قول ہے، سب کا قول نہیں ہے. على النص كما بناء على قول الجماعة مو الجميع. نعم عليكم السلام. لا 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 بھلے ہاں اگر پرندہ حلال گوشت ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگه حلال گوشته آره اشکال نداره. اگه پرنده حلال گوشته که هیچ اشکال نداره. اگر حرام گوشت ہے اور اس کے جو پر ہیں اس کے پر وغیرہ طاہر ہیں لیکن نماز میں اشکال ہے، اس کے اجزاء کا ہونا طاہر ہے اما اجزاءش برای نماز ہاں اس کی جو نجاستیں ہیں یعنی اس کے جو بیٹ ہے اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ حرام گوشت پرندے کی بیٹ پاک ہے کہ نجس ہے. روایات مختلف ہے کہ آیا طاہر ہے یا نجس. جیسے بہت سے مسائل ہیں، جیسے بلی کا مسئلہ ہے، بلی پاک ہے لیکن اس کے روئے نماز کی حالت میں جائز نہیں. لیکن ما یطیر یعنی پرندوں کے لیے خاص ہے کہ پرندوں کے لیے جتنے بھی فضلات ہیں اس کو علماء نے اشکال نہیں کیا بھلو حرام گوشت ہوں. اب تو اجماعی نہیں ہے مسئلہ، اختلاف ہے علماء. یہ کہا کہ نجس نہیں ہے لیکن نماز کے لیے نہیں ہے. گفتن که نجس نی اما نماز نداره. بله وہ جو پر کو مارنے والی بات یا کم پر مارنے والی بات جو ہے وہ طہارت اور نجاست میں نہیں ہے، وہ علامت ہے حرمت حلال گوشت ہونے یا نہ ہونے کی علامت ہے. اگر حرام گوشت ہے تو پاک ہے لیکن نماز میں صحیح نہیں ہے اس کے اجزاء کا ہونا. اور ضروری ہے کہ تحقیق کرے انسان کہ کون سا جانور ہے یہ. ہاں کوئی فقیہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر فقیہ نہیں ہے تو اہل فن سے پوچھنا ضروری ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ فلاں قسم کا پرندہ حرام گوشت حیوانات میں ہے یا حرام گوشت میں ہے. خود فقیہ ہے، خود طے کرے گا. اور اگر خود فقیہ نہیں ہے تو سوال اسے کرنا چاہیے. روایت میں کل نہیں ہے لیکن مطلق ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.